مجھے وہ آذان تو سنا دو جو آذان محمدی ہے، وہ آذان جو کہ ایک مشفقانہ باپ کی عظیم یادگار تھی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، ایک مرتبہ بی بی کے گریے کی صدا بلند ہوئی، اس لیے کہ تمہاری آذان سننے سے دختر پیمبر کی روح پرواز کر چکی ہے۔ بی بی نے اس کو لرزہ براندام کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارتحال رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا عظیم سانحہ تھا جس نے مخلصین کے دل و دماغ پر گہرے اثرات چھوڑے تھے۔ آپ کے باوفا صحابی آپ کی یاد میں اکثر گریہ کناں رہتے تھے اور اکثر اوقات آپ کو یاد کیا کرتے تھے۔ ان اصحاب میں سے ایک جلیل القدر صحابی جن کا تاریخ نے بلال حبشی نام لکھا ہے، انہوں نے رسول خدا کے ارتحال کرنے کے بعد آذان دینا بھی چھوڑ دی۔ دوسری جانب سے جناب سیدہ کونین سلام اللہ علیہا، جو کہ دن اور رات ہر وقت اپنے بابا کو یاد کیا کرتی تھی اور ہر وقت گریہ کناں اور نالہ کناں رہا کرتی تھی، بی بی نے جناب بلال سے تقاضا کیا، کہا اے بلال، مجھے وہ آذان تو سنا دو جو آذان محمدی ہے، مجھے ذرا وہ آذان تو سنا دو جو میرے بابا محمد مصطفیٰ کی یادگار ہے، وہ آذان جو کہ ایک مشفقانہ باپ کی عظیم یادگار تھی۔ جناب بلال نے حکم کی تعمیل کی اور ایک مرتبہ آذان دینا شروع کی۔ جیسے جناب بلال نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی، ایک مرتبہ بی بی کی آنکھیں اشکبار ہوئیں۔ پھر جیسے جناب بلال نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، ایک مرتبہ بی بی کے گریے کی صدا بلند ہوئی، اور پھر جیسے ہی جناب بلال نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، ایک مرتبہ بی بی غش کھا کے زمین پہ گری۔ لوگ جناب بلال کی جانب دوڑے اور آواز دے کر کہا اے بلال، یہیں پر اپنی آذان کو روک دو، اس لیے کہ تمہاری آذان سننے سے دختر پیمبر کی روح پرواز کر چکی ہے۔ جناب بلال نے اسی مقام پہ آذان کو روکا اور جیسے ہی بی بی کو غش سے افاقہ ہوا، ایک مرتبہ پیغام بھیجا اور کہا اے بلال، تو نے آذان کو ناتمام کیوں چھوڑ دیا، آذان کو مکمل کرو۔ جناب بلال نے کہا اے بی بی، اگر میں آذان کو مکمل کرتا ہوں تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ کی روح پرواز نہ کر جائے۔ دیکھیں بظاہر یہ ایک معمولی سا اور چھوٹا سا واقعہ تھا، لیکن حقیقت میں یہ بھی دفاع ولایت کی ایک اہم کڑی تھی کہ جس کے ذریعے بی بی نے اس باطل حکومت کے اوپر کاری ضرب لگائی جو اپنے آپ کو حقیقی معنوں میں رسول خدا کی خلافت کا امیدوار سمجھ رہی تھی۔ گویا کہ بی بی نے اپنے اس عمل کے ذریعے یہ واضح کر دیا کہ تم جو سمجھتے ہو کہ ہم حقیقی معنوں میں جانشین اور خلیفہ رسول ہیں، دیکھو تمہارے زمانے میں اور میرے بابا محمد مصطفیٰ کے زمانے میں زمین و آسمان کا فرق پایا جاتا ہے۔ تو لہٰذا بی بی نے ایک ایسا اقدام کیا اور اس کے ذریعے دنیا والوں کو بتا دیا کہ دیکھو میں محمد کی بیٹی اپنے بابا کے زمانے کو تم تک بیان کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھو رسول کا زمانہ کیا تھا اور اب کون سا زمانہ ہے کہ انقلبتم علی اعقابکم۔ تو بی بی نے اس انداز سے حملہ کیا اور وہ ریت کا محل جو اپنے آپ کو ایک بڑی مضبوط حکومت سمجھ رہا تھا، بی بی نے اس کو لرزہ براندام کر دیا۔